سر اگر پرائیورٹیز وائز دیکھا جائے تو اب کلائمیٹ ایشو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اسموگ آ جائے گی, پھر ہمارے شہر پولوٹیڈ انوائرمنٹ میں کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اکانومی ہے, انرجی سیکٹر ہے, ڈیمز بن نہیں رہے. سو پرائیورٹیز میں کس نے سیٹ کرنی ہے؟ عوام نے. عوام پریشر ڈالے گی تو سیٹ ہوگی. دیکھیے, دنیا میں پرائیورٹیز کو طے کرنے کے 3 میکینزم ہیں. پہلا یہ کہ اسٹیٹ چیزوں کو پرائیورٹائز کرتی ہے, اور اسٹیٹ کی پرائیورٹائزیشن کی بیسس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسیاں ریوزٹ کرتی ہے. اور جب گورنمنٹ پالیسی ریوزٹ کرتی ہے تو پبلک جو ہے وہ پریشر ڈال کے گورنمنٹ کو انشور کرتی ہے کہ آپ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں. یا یہ جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے وہ اوپر جاتی ہیں نیچے سے, یا اوپر سے نیچے, یا نیچے سے اوپر جاتی ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اس وقت ہم جس طرح سے سسٹم چلا رہے ہیں, کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کی ریاست کے اندر, یہ پبلک ڈیمانڈز کے اوپر ہو رہا ہے؟ پبلک کا انٹرسٹ تو بالکل ڈفرینٹ ہے, رولنگ ایلیٹ کا ڈفرینس ہے. اب میں آپ کو دیکھ رہا تھا سیلاب متاثرین پہ بہت سے لوگ کوٹ پینٹ پہن کے, ٹائیاں پہن کے جا رہے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کیا حالات و واقعات ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بہت سے پولیٹیشین نہیں جا پا رہے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ لوگوں کا ریئیکشن بہت ہارڈ ہوگا. آپ کی پرائورٹیز کے اندر 3 بنیادی باتیں ہیں. ایک پرائورٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے وہاں انفراسٹرکچر بنائیں, بالکل صحیح, جس کو لوکل گورنمنٹ سسٹم کہتے ہیں. جب تک آپ اس کو اسٹیبلش نہیں کریں گے آپ کا لوکل سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا. نمبر 2, آپ ڈسٹریبیوشن اور ریسورسز جو ہیں, وسائل اس طرح سے تقسیم کریں کہ لوگوں کے جو بنیادی فنڈامنٹل ایشوز ہیں, جس میں تعلیم ہے, جس میں صحت ہے, جس میں صاف پانی ہے, جس میں روزگار ہے, جس میں پروٹیکشن ہے, اس کو آپ فوکس کریں. اور لوگوں کو چھوٹی اکانومی کے ماڈل میں لائیں, یعنی لوگ خود سے اپنی اکانومی جنریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ جو ہم بلک نوجوانوں کو پیدا کر رہے ہیں ڈگریوں سمیت, ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے مارکیٹ میں. تو آپ ان کو شروع سے لے کے آئیں مائکرو انٹرپرینئر ایٹیٹیوڈس کے اندر, لوگوں کو لوننگ فیسلٹیز دیں وداؤٹ انٹرسٹ. لوگ اپنے کاروبار, اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جنریٹ کریں, جیسے بنگلہ دیش میں ہوا ہے, جیسے سری لنکا میں ہوا ہے, نیپال میں ہو رہا ہے, انڈیا میں ہو رہا ہے. تاکہ لوگ ہماری انڈیا کی اکانومی 20 سے 1 سالوں میں کیوں گرو کر گئی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اسمال اکانومی کے اوپر فوکس کیا. ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑی دکان کھولنا چاہتے ہیں, چھوٹے سے اپنے کام کو آغاز نہیں کرنا چاہتے. پھر ہم لوگوں کو جو پیسہ دینا چاہتے ہیں تو ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, کہتے جی آپ بتائیے, یہ تو ڈبو دے گا پیسہ. آپ لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. آپ کو یہ تو خطرہ لگتا ہے کہ یہ 50,000 روپے لے کے ڈبو دے گا, لیکن جو کروڑوں روپے, اربوں روپے آپ کے بینکوں سے لے کے کھا جاتے ہیں, ڈکار مار جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ, ان پہ آپ نہیں سوچتے. تو آپ کا وہ سارا سسٹم ہے. پھر آپ کو اربن رورل ڈفرینسز بہت آ رہے ہیں, تو آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا. پھر آپ کی ایک بہت بڑی آبادی فیمیل کی آ رہی ہے, پڑھی لکھی آ رہی ہے, کام کرنا چاہتی ہے, اس کے پاس اسکل ہے, لیکن اس کے پاس مارکیٹ میں ایکسیس کوئی نہیں ہے. وہ کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن آپ کے پاس روزگار نہیں ہے. میرا تجربہ جو پنجاب میں جا کے کام کرنے کا, میں نے دیکھا ہر لڑکی نے اوپن یونیورسٹی سے BA کیا ہوا ہے, MA کیا ہوا ہے, فلاں کیا ہوا ہے, دستکاری صاحب ہے, فلاں ہے. وہ کہتی ہے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر نہیں سکتے. تو حکومت کا کوئی لیزون نہیں ہے, اداروں کا کوئی لیزون نہیں ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کو پرائورٹائز کریں اور بنیادی تھیوری یہ بنا لیں کہ ہم نے چھوٹے طبقے کے لوگوں کو امپاور کرنا ہے, عورتوں کو امپاور کرنا ہے, ڈسیبل لوگوں کو امپاور کرنا ہے, منورٹیز کو امپاور کرنا ہے, ٹرانسجینڈر کو امپاور کرنا ہے, تو آپ دیکھیے یہی سوسائٹی پھر کل آپ کی ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے گی نا پازیٹیو طریقے سے. اب ہو کیا رہا ہے, ہم بڑے بڑے انفراسٹرکچرز کے اوپر کام کر رہے ہیں, پل بنا رہے ہیں, میٹروز بنا رہے ہیں, اورنج ٹرین بنا رہے ہیں, پلازاز بنا رہے ہیں, سڑکوں کے انفراسٹرکچر پہ پیسہ ہے, ہیومن ریسورس پہ پیسہ نہیں لگا رہے. میں آپ کو بتاؤں, جب تک آپ ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ نہیں کریں گے, یعنی آپ دیکھیے آپ کے سامنے آپ نے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور بنا دیا ہے اور بہت شیشے اور بڑا لش پش ہے ڈپارٹمنٹل اسٹور, میرا جیسا بندہ وہ باہر سے بیٹھ کے اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کو دیکھے گا, اندر نہیں جا سکے. تو جب تک آپ خریدار نہیں پیدا کریں گے, یہ جو آج کی دنیا کا جو سب سے بڑا سوال ہے, کنزیومر سوسائٹی, یعنی کنزیومر سوسائٹی کی جیب میں پیسہ ہوگا تو وہ دکان کے اندر جائے گا نا. تو آپ دکانیں بنا رہے ہیں اور اس کی جیب خالی کرتے جا رہے ہیں, تو یہ اس کی جیب بھی تو بھرے نا کسی طریقے سے. یعنی اب دیکھیے نا, میں 17, 18, 19 گریڈ کے آفیسرز کی بات کر رہا ہوں, آپ سے کوئی بہت لو مین نہیں بات کر رہا. 17, 18 گریڈ, 19 گریڈ کو آپ کسی افسر کو بلا کے پوچھیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کی تنخواہ کیا ہے, وہ آپ کو بتائے گا 1.5 لاکھ, 1.25 لاکھ روپے میری تنخواہ ہے. اب آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کے اخراجات کیا ہیں, وہ کہے گا میرے بچوں کی بیکن ہاؤس کی گرامر اسکول کی فیسیں جاتی ہیں, وہ بجلی کا بل جاتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ تنخواہ تو اس کی پہلے 7-8 دن میں ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس نے کہاں سروائیو کرنا ہے, کیسے سروائیو کرنا ہے. یعنی آپ کی آمدن میں اور آپ کے اخراجات میں جو توازن ہے وہ پوری سوسائٹی کا اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کا امبیلنس ہو گیا. اخراجات بہت بڑھ گئے اور آمدن آپ کی کم ہے. اچھا, اب آپ مجھے بتائیے کہ میرے جو چائے بنانے والا دفتر کا بندہ ہے, اس کی تنخواہ 22,000 روپے ہے, اس کو 16,000 روپے کا بل آ گیا ہے, کیا کرے مجھے بتائیے. ایک پنکھا اور ایک لائٹیں وغیرہ چلتی ہیں, 16,000 روپے, اور دیہات میں رہتا ہے, چھوٹے سے علاقے میں رہتا ہے, 2 کمروں کا گھر ہے, 16,000 روپے کا بل پڑا ہے. ابھی خورشید صاحب نے بتایا ہے قومی اسمبلی میں کہ اس کو 2.25 لاکھ روپے کا صرف ٹیکس پڑا ہے.
تو جب ان کو کہا گیا وزیر خرم دستگیر صاحب نے کہ جی یہ ہم اس کو بل ٹھیک کر دیتے ہیں، اس نے کہا میرا ٹھیک نہیں کریں گے، آپ کو پوری قوم کے بلوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ کے یہاں امبیلنسنگ ہو رہی ہے نا، ڈسپیرٹیز بن رہی ہیں، محرومی آ رہی ہے، لوگوں میں غصہ آ رہا ہے، ریئیکشنز آ رہے ہیں، اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کی پرائرٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں، حکمران کچھ اور سوچ رہی ہے، اسٹیٹ کسی اور طریقے سے چل رہی ہے، اور جو انسانی ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ سارا کا سارا اس وقت جو ہے لو پروفائل میں جا رہا ہے۔ بکس پہ ہی رہ گیا ایچ ٹی گولز کیا سارا کچھ، لیکن سوشل میڈیا جب آپ اٹھائیں تو آپ دیکھتے ہیں کئی خواتین اظہار رائے کرتی ہیں گروپس کے اندر، اور باقاعدہ اپنی معاشی بجٹ ان کے لیے بنانا مشکل ہے، یا بچوں کو ڈپرائیو دیکھ رہی ہیں، تو بڑا عجیب لگتا ہے پڑھ کے اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال سر امید ہی کر سکتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کے اوپر بھی کچھ اثر ہو اور پرائیورٹیز جو ہیں، ترجیحات جو ہیں، اس کا صحیح تعین ہم کریں۔